بدقسمتی سے پاکستان بنتے ہی ہمارے رہنمایان قوم فوراً اس دار فانی سے کوچ کر گئے. انہیں زیادہ موقع نہ ملا جو پودا لگایا تھا اس کی گوڈی کر سکیں، اس کو غذا فراہم کریں اور اس کو تناور درخت بنتا ہوا دیکھ سکیں، اس کا پھل کھا سکیں. پھر منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. پھر گدیں آ گئیں جو اس وطن کو نوچنے لگیں، اور 70 سال سے اس ملک کو نوچا جا رہا ہے. ایک تو اس نظریے پہ کام نہیں کیا گیا جس نظریے نے ہمیں ایک قوم بنانا تھا. ہمارے دیہاتوں میں آج بھی چودھری اور کمی کی تقسیم موجود ہے، اور ہمارے شہروں میں آج بھی سرمایہ دار اور غریب کے درمیان فرق حائل ہے. آج بھی گورے اور کالے کی تقسیم یہاں پائی جاتی ہے. اسلام تو اسے ختم کرنے آیا تھا، اسلام تو اسے مٹانے آیا تھا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ حضرت بلال کو جو ہے وہ کالی ماں کا بیٹا کہہ دیا تھا. اللہ اکبر. تو وہ روتے ہوئے حضور کے پاس آئے، کہا جب سے اسلام لایا ہوں کبھی اتنا دکھی نہیں ہوا. میں نے کوڑے کھائے ہیں، ضربیں سہی ہیں، میں نے تپتی ہوئی ریتوں کے اوپر اپنے آپ کو مشق ستم ہوتے دیکھا اور ظلم سہے ہیں، لیکن کبھی دکھی نہیں ہوا. آج دکھی ہو گیا ہوں. کہا کیا ہوا؟ کہا ابو ذر نے مجھے کالے ہونے کا تانا دیا ہے، کالی ماں کا بیٹا کہا ہے. تو میرے رسول نے فرمایا جاؤ ابو ذر کو کہو کہ جن خواتین کا میں دودھ پیا ہے ان میں سے ایک ام ایمن کا رنگ سانولا تھا. تو کہا جا کے یہ تانا ابو ذر کو کہو کہ اپنے نبی کو بھی دے. حضرت بلال جاتے ہیں اور کہا حضور کا پیغام ہے کہ میں نے ام ایمن کا دودھ پیا ہے. تو جو تانا مجھے دیا ہے حضور کہہ رہے ہیں مجھے بھی آ کے دے. اللہ اکبر. اب وہ ابو ذر بلال حبشی کے آگے ہاتھ جوڑ رہے کہ بلال تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے. اللہ اکبر. یہ اسلام کا دیا ہوا فیضان تھا. ہم گروہوں میں بٹ گئے، ہم فرقوں میں بٹ گئے. چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی. دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم درس اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی. بن گئے سیموں زر کے بندے، تن کے اجلے من کے گندے. لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی. دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی. ہم سے بھول ہو گئی اور ہم نے ایک قوم بننا تھا. دنیا کے سامنے اسلام کا ایک روشن نقشہ پیش کرنا تھا. اس وطن کو تجربہ گاہ بنانا تھا اسلام کی، اور دنیا کو بتانا تھا کہ یہ اسلام کا روپ ہے. لیکن ہم ایک ہجوم بن کے رہ گئے، ہجوم بھی بے ہنگم آوارہ. ہم ایک قوم نہ بن سکے، ایک جسد واحد نہ بن سکے. ہم اسلام کے اس نظریے کا عملی نمونہ نہ بن سکے. ہزاروں لاکھوں لوگوں نے جس وطن کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دی تھیں، لوگوں نے گھر بار چھوڑے تھے. کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا وطن چھوڑ کے آنا. لیکن بدقسمتی سے آج ہم جہاں کھڑے ہیں، جو ہماری حالت ہے، بن گئے تن کے نشیمن کے قفس کی تیلیاں. بن گیا کیا چلے تھے ہم کیا بنانے کے لیے. 23 مارچ تجدید عہد کا دن ہے. آج ہم عہد کریں کہ ہم نئے آہنگ سے، نئے ارادے سے، نئے بانک پن سے قوم سازی کا عمل کریں گے، اور اپنے وجود کو قوم کے وجود میں گم کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا ایک فرد بن کے جئیں گے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں تنہا بیٹھ کے ان چند ہزار لوگوں کے اندر یہ بات اگر کروں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، حالات تو دیگرگوں ہیں. لیکن مجھے صرف اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اور میری ذمہ داری اتنی ہی ہے. اس جگنوں کی طرح جو اندھیرا چھا جائے تو اپنی پیٹھ پہ لالٹین باندھ کے اندھیرے مٹانے کے لیے چل نکلتا ہے. اسے بھی پتہ ہوتا ہے یہ ساری ظلمتیں
مٹا دینا میرے بس کا روگ نہیں، لیکن وہ اپنے حصے کا چراغاں ضرور کرتا ہے اور اپنے کام میں کوتاہی نہیں کرتا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اپنے حصے کا کام ضرور کرنا ہے، اور اس وطن کو جن مقاصد کے لیے حاصل کیا تھا ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے قوم سازی کے عمل کی طرف ہم نے بڑھنا ہے۔